جی ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ کہا جی بالضد تو میرا خیال ہے آپ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے ہوں گے. اب بالمثل کی میں آج بالمثل پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ بالمثل جو ہے وہ ایسی ہے جس طرح یہ جس مقام پہ سلیشیا موجود ہے، جس مقام پہ سلیشیا موجود ہے، یعنی 1 نمبر 2 نمبر خانے کے اندر، یعنی تری اور سردی کے اندر یا بلغمی اعصابی کیفیت کے اندر، تو بالمثل بھی بالکل اسی کھانے کے اندر موجود ہوگا. کیونکہ بالمثل جو علامات پیدا ہوتی ہیں جسم کے اندر تو وہ اسی کی اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل. یعنی یہیں پہ مثل کے اندر مریض بھی موجود ہے اور اسی جگہ پہ دوائی بھی موجود ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بالمثل کیا ہوتا ہے. میں ابھی ایک چھوٹا سا نقشہ بنا کے آپ کی طرف بھیجتا ہوں. جی یہاں پہ سلیشیا کی علامات برابر ہے مریض کی علامات، اس کو بالمثل کہتے ہیں. جی اس مثل کے اندر میں اس کو بالمثل کہتے ہیں کہ یہاں پہ مریض کی علامات کو آپ کو نوٹ کریں گے اور وہ مریض کی علامات جو ہوں گی وہ سلیشیا کی علامات کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہوں گی، تو آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. میں نے جیسے اوپر پوسٹ کی ہے آپ اسے غور سے پڑھیے گا تو اس میں آپ نے باقاعدہ کرکیریا کارب کے اور سلیشیا کے اندر جو مریض کا بالکل ڈفرینٹ دیا ہوا ہے. جی کہ کرکیریا کارب رہتا ہے وہ کرکیریا کارب کا پیشنٹ ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر بھی سر میں پسینہ آتا ہے، کرکیریا کارب کے اندر بھی سر میں پسینہ آتا ہے، لیکن کرکیریا کارب کے سر کا پسینہ جو ہے وہ گردن پہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا جو ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے، جس میں سلیشیا کے پیشنٹ کے اندر تھوڑی بو بھی ہوتی ہے لیکن کرکیریا کے اندر بو نہیں ہوتی. اس طرح کرکیریا کارب کے اندر وہ دائیں طرف کی ہے تو یہ بائیں طرف کی ہے، ایسے لکھا ہوا ہے. جی وہاں پہ غور سے کرتے ہوں میں دوبارہ بتاؤں گا آپ کو. تو یہ اس طریقے سے ان دوائیوں کو پھر ججمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہی آپ ان کو ججمنٹ کریں گے تو پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جی اب سلیشیا جو ہے پاؤں سے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ پہلے انگوٹھا خراب ہوا، پھر اس کے بعد پاؤں کے ناخن خراب ہوئے، پھر اس کے بعد پاؤں خراب ہوا، پھر کرتے کرتے اوپر کی طرف فالج کا اثر شروع ہو جاتا ہے، جیسے کونیم کے اندر فالج نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی بالمثل کیفیت ہے. جی ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجیے گا، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو اس جگہ سمجھ آئیے کہ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں نا جی سلیشیا کی علامات ایکسیکل ٹو مریض کی علامات برابر ہوں تو یہ سے بالمثل کہتے ہیں. اب یہاں پہ سلیشیا ایک دن نہیں ہوگی نا جی، اس میں کم از کم زیادہ نہیں تو 10-12 دوائیاں تو شامل ہیں 2 نمبر خانے کے اندر، جو اسی خانے کے اندر مختلف انفرادی کیفیت کے ساتھ مریض کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں. تو اسے پھر بالمثل ہم کہتے ہیں. کیونکہ میرا سبجیکٹ ابھی یہاں پہ بالمثل سمجھانا تو ہے نہیں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہے بالمثل کیفیت. اب کالی میر اوپر ہے تو کالی میر بھی یہاں بالمثل کیفیت رکھتی ہے، سلیشیا بھی رکھتی ہے، تھیوجا بھی رکھتی ہے. تو یہ اس کا کھانا جو ہے بالمثل ہے، یہ اصل بالمثل ہے جسے آپ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی سلیشیا برابر مریض تو اس کی کھانا برابر ہو جاتا ہے. جی حکیم صاحب آپ کو یہ بات پسند آئی، آپ کا شکریہ. جی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا باقیامت نمکیات کے بارے میں آپ کو تجسس تھی کہ اس پہ لیکچر دیا جائے. تو آج جو میں نے جو لیکچر دیا ہے پہلے تو بالضد آپ کو سب کو میں سمجھا دی ہے اور سارا تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ابھی جو ہے نا ساتھ بالمثل بھی میں نے سمجھا دی ہے کہ بالضد میں اور بالمثل میں فرق ہے. جی اور ان دونوں کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے مثل کے اندر، یعنی جو دکون ہے اسے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی السلام علیکم. جی میں نے ابھی سلیشیا کی بالمثل علامات جو ہے نا وہ پوسٹ کی ہیں. جی آپ انہیں اچھی طرح پڑھ لیں اور اس میں کے بعد پھر سوال جواب کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں کنفیوز ہیں کہ یہ 3 ایکس میں بالضد علامات کون سی ہیں اور بالمثل کون سی ہیں. تو آپ کو ابھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ بالمثل علامات اس کی یہ والی ہیں. جی جو میں نے ابھی آپ کو پوسٹ کی ہے یہ میری کتاب کا پہلا صفحہ ہے. جی اسے آپ غور سے پڑھیں اور اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بھئی ہم یہ اس طرح صحیح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے جی، تاکہ میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہوں یا پوچھ تو پھر میں اس میں کر سکوں. جی آپ کی رائے میرے لیے مقدس ہوگی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں سوال یہ ہے کہ سلیشیا کے گروپ کی، کیونکہ سلیشیا جو مزاج رکھتی ہے یہ فارن باڈی کو نکالتی ہے اور خانہ نمبر 2 میں یہ موجود ہے،
تو خانہ نمبر 2 کی باقی ادویات بھی اسی تاثیر کی حامل ہے؟ کیونکہ مزاج تو مطلب اس کھانے کا آئے گا نا، تو اس کھانے میں باقی جو ادویات ہیں وہ پھر ان کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ بھی فورن باڈی کو نکالنے میں اسی طرح معاون ہوں گی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بل مثل میں پوٹینسی میں جا کے 30 میں 200 میں بھی کیا یہ فارن باڈی کو نکالتی ہے یا صرف 3x6x میں ہی ایسا کام کرتی ہے سلیشیا؟ یا السلام علیکم جی، اصل میں اس کی بالضد علامات کچھ اور ہیں، بالمثل علامات کچھ اور ہیں۔ ہر دوائی کی بلکہ ایسے ہی ہے کہ ہر دوائی کی بالضد علامات کچھ اور ہوتی ہیں اور بالمثل علامات کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو یہی فرق ہے نا کہ ہومیوپیتھی نے آپ کو دیا ہے نا کہ آپ کو بالمثل کے حساب سے کیسے پڑھیں گے اس کو، اور بالضد کے مطابق آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، تو تب ان ادویات کو آپ سمجھ پائیں گے۔ اب بیسیکلی یہ دوائی جو ہے وہ بالضد کے اندر پھوڑوں کو پکاتی ہے، بالضد کے اندر پھوڑوں کو پکاتی ہے اور یہ پیپ ڈال کے کسی بھی چیز کو باہر نکالتی ہے۔ بالکل اس طرح اپر سلف ہے، وہ بھی 3x کے اندر جب آپ دیں گے تو وہ بھی پیپ ڈالے گی، وہ بھی پیپ ڈالے گی، تو باقی دوائیاں پیپ نہیں ڈالتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف یہ 2 دوائیاں جو ہیں یہ پیپ ڈالتی ہیں۔ اس طرح آپ دوسری کھانوں کی طرف چلے جائیں تو مرکیورس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب آپ 3x میں دیتے ہیں تو وہ پیپ ڈالتی ہے۔ اس طرح آپ گلکیریا سلف کو دیکھ لیں، وہ دوسرے کھانوں میں ہے نا، وہ پیپ ڈالتی ہے۔ ہر کھانے کے اندر کچھ چند ایک مخصوص دوائیاں ہیں جو جسم کے اندر پیپ ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہ صلاحیت ہی ہر دوائی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور اسے ہم انفرادی علامات یا اساسی علامات کہتے ہیں۔ اس دوائی کی انفرادی یا اساسی علامات کہتے ہیں، باقی تو مشترکہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح ٹوبرکلونیم، اب ٹوبرکلونیم جو ہے وہ 1x 2x 3x کے اندر پیپ ڈالتی ہے۔ کون سی پیپ ڈالتی ہے؟ ٹی بی کی جراثیم پیدا کر دیتی ہے۔ جب آپ اسے کروڈ حالت میں دیتے ہیں یا نسوڑ کی صورت میں جب آزمائش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ جسم کے اندر ٹی بی کی جراثیم پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح بسلینیم ہے، اس طرح جو بھی نسوڑز ہیں جب انہیں آپ 3x تک دیں گے تو سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہی چیز کو جسم کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ انہیں کروڈ حالت میں ہرگز نہ دیں، جب بھی استعمال کرنا ہو تو بالمثل کیفیت کے اندر ان کی علامات کے مطابق ان کو دیں، تو پھر یہ فائدہ آپ کو دیتی ہے۔ کیونکہ اب ہمارا کام شروع ہو گیا بالمثل کے اوپر، تو انشاءاللہ آہستہ سے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اب کیونکہ 1 سال ہو گیا بالضد میں نے کمپلیٹ کر دی ہے نا، سب ڈاکٹروں صاحبان کو یہ سمجھ آ گئی کہ بالضد کیا ہے۔ اب بالمثل کیا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں جی السلام علیکم جی۔ یہ جو آپ بدبودار پسینہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی بالمثل علامات ہے، یہ اس کی بالمثل علامات ہے، بالضد نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بالضد علامات اس کی یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ بالضد کے اندر اس کا پسینہ ہوتا ہی نہیں ہے مریض کا، کیونکہ خشک اور گرم طبیعت کا مریض ہوتا ہے۔ یہ جو بدبودار پسینہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے یہ بلغمی مریض ہوتا ہے، اس کو پسینوں کی زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بدبودار پسینہ آتا ہے، جیسے گلکیریا کارب کے اندر ہوتا ہے، اس طرح اور 2-4 دوائیں گریفائٹس کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ نہیں کہ آپ گریفائٹس کو اٹھا کے 1 نمبر خانے 2 نمبر خانے میں لے، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، جہاں پہ ہے وہاں پہ ہی اس نے کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کچھ چند ایک دوائیاں ہیں جن کے اندر بدبو پائی جاتی ہے، ان میں سلفر بھی ہے جی۔ کبھی آپ نے یہ کتابوں میں پڑھے نا بڑے غور سے، جب سلیشیا کو آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ سلیشیا کے پیشنٹس کو بہت ہی مشکل سے پسینہ آتا ہے، وہ خشک مزید ہوتا ہے قسم کو، اس کو پسینہ بالکل نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اتنا شدید ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، تو اسے پسینہ نہیں آتا۔ تو اس میں کچھ چند یہ جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں بڑے غور سے پڑھا کیے کریں کتابوں میں، تاکہ آپ لوگ پھر اس کے بعد ان کتابوں کے الفاظ کو پھر چنیں بھی، یہ نہیں پڑھا اور دیکھا اور بس ختم، ایسا نہیں، ایک لفظ کو موتیوں کی طرح پروائے، جیسے تسبیح انسان پر ہوتا ہے، تو پھر یہ الفاظ بولتے ہیں اور پھر یہ آپ کو سمجھائیں گے بھی اور آپ کو راستہ بھی بتائیں گے۔ یہ اصل سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کو کس طرح کرنا چاہیے تھا کہ ہم سلیشیا کو کیوں، کب اور کیسے دیں، کہ ہمیں جب پیشنٹ ہمارے پاس بیٹھا ہو تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ سلیشیا کا پیشنٹ ہے۔ جیسے کہ ثناء اللہ صاحب نے دوسرے گروپ میں کہا تھا کہ میں جب ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا بابو میں یہ دوائی آپ کو نہیں دے سکتا،
کیونکہ یہ تو ایک دم پیپ ڈالتی ہے. تو اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہوتا تو اسے پتا ہوتا کیوں کب اور میں نے کیسے دینی ہے یہ دوائی، اور اس کے وہ کون سے علامات ہوں گی. ٹی بی کا پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی میں سلیشیا کو استعمال کروا سکتا ہوں. یاد رکھیے سب سے بڑی دوائی یہ ٹی بی کی اینٹی ڈوٹ ہے یہ سلیشیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تجربات ہی نہیں کیے گئے. جب تجربات نہیں کیے گئے تو پھر آزمائش نہیں ہوگی، تو آپ اس کا علم کہاں سے حاصل کریں گے. تو یہ ہے وہ چیز جہاں پہ بالمثل جو ہے ان کو الگ کرنا پڑتا ہے اور بالضد کو الگ کرنا پڑتا ہے. جب ان کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس میں پتہ چل جاتا ہے کیوں کب اور کیسے دی جا سکتی ہے.